بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اس نقطے کو سمجھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اشارات اور فرامین کے مطابق آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی خلافت و تولیت کا جو ذمہ ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ ہے، اور بارہا آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ اور مومنوں نے سوائے صدیق کے سب کا انکار کیا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا، اس کے علاوہ اپنے کئی خواب آپ کے حوالے سے بیان کرنا، اور کئی ایک اشارات اس بات کی دلیل ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت و تولیت میں سب سے پہلا نمبر رکھتے ہیں، اور جس طرح آپ کی خلافت برحق ہے، اس طرح جو بقیہ تینوں خلفاء ہیں ان کی خلافت بھی برحق ہے۔ اسی کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو سب مسلمانوں نے تسلیم کیا، مانا، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، جن میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ گو کہ آپ کی طرف سے تاخیر ہوئی، یعنی اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 2 سال سے کچھ زیادہ عرصے پہ مشتمل ہے، تو جو آغاز کے 6 ماہ ہیں ان میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں فرمائی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی۔ نمبر 1، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل ہیں، جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ خلافت کے معاملے میں جب جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لی گئی، اس وقت ہم سے مشورہ کیا جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا رسول اللہ علیہ والسلام کی میراث میں سے حصہ طلب کرنے کا، اس مطالبے کی وجہ سے بھی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں کچھ تاخیر برتتے رہے۔ ان دونوں چیزوں کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بالآخر الٹیمیٹلی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے جناب صدیق کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس اکیلے تشریف لائیں۔ آپ گئے تو اس موقع پہ انہوں نے جو اپنے تحفظات تھے، جو اشکالات تھے، وہ بیان فرمائے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان ساری باتوں کے بعد یہی جواب تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی لوگ مجھے اس قدر زیادہ عزیز ہیں، اس قدر زیادہ ان کا مقام اور احترام ہے میرے نزدیک، جتنا شاید میرے اپنے قریبی اور رشتہ داروں کا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے دیا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ میرے دل میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے اہل بیت کی عزت ہے اور اہل بیت کا احترام ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اہل بیت کی جناب صدیق سے کوئی دشمنی نہیں، اور جناب صدیق کی اہل بیت سے کوئی دشمنی نہیں۔ البتہ سب لوگ انسان تھے، خلفائے ثلاثہ بھی انسان ہیں، خلیفہ رابع جناب علی بن ابی طالب بھی انسان ہیں، سیدہ فاطمہ بھی انسان ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج، آپ کے اہل بیت اور صحابہ، یہ سب انسان ہیں۔ دو تین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، چونکہ یہ انسان ہیں، امکان موجود ہے ان سے غلطی ہونے کا، وہ غلطی ایک دوسرے کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، وہ غلطی کسی شرعی مسئلے کو سمجھنے میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب انسان ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ جو صحابہ ہیں ان میں سے بعض یا سب کے سب معصوم تھے۔ معصوم نہیں تھے۔ معصوم کا معنی ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو بھئی وہ انسان تھے، گناہ کا امکان ان سے ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، ہوئی بھی، آپس کے اختلافات کا ہونا اس کا بھی امکان موجود ہے، جھگڑے کا ہونا اس کا بھی امکان موجود ہے، سب چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوتی تھیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ البتہ ان کی عظمت و فضیلت رسول اللہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے معافیوں کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مغفور ہیں، ان کو اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی یا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، نہیں، سب کچھ ہوتا تھا وہاں پر بھی۔ تو اختلافات، غلط فہمیاں، یہ سب ممکن ہیں۔ اور دوسری بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چونکہ وہ انسان تھے، ضروری نہیں کہ دین کے ہر مسئلے کا علم ہر صحابی کو ہو، دین کا ہر معاملہ، ہر مسئلہ ہر صحابی یا ہر صحابیہ جانتے ہوں یا ان کے علم میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مسئلہ ایک صحابی کے علم میں ہے، دوسرا اس کو نہیں جانتا، دوسرے کے علم میں ہے، تیسرا اس کو نہیں جانتا۔ اس بات کا امکان موجود ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، آپ کی صحبت میں زیادہ رہے، وہ زیادہ احادیث جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بھائی جن کی مصروفیات اور بھی تھیں، دیگر کام کاج میں بھی جنہوں نے اپنے آپ کو لگائے رکھا تھا، وہ بعض مسائل ان کے علم میں نہ آ سکے، لیکن جب دیگر لوگ ان کو بتا دیتے تھے اور ثابت ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے، کسی صحابی کی
صحابیہ کی گواہی مل جاتی تو وہ اس کو قبول کر لیتے. لیکن دونوں چیزیں، اختلاف بھی ہوتا تھا اور ہر شرعی مسئلے کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی چیز کسی کی نظروں سے اوجھل رہ گئی ہے تو وہ جب اس کے علم میں آتی اس کو تسلیم کر لیتا اور مان لیتا. جب یہ دو نکات کو ہم سمجھ لیں گے تو اس پورے مخمصے کا حل ہمارے سامنے آ جائے گا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے تحفظات رکھے، میں نے عرض کیا وہ دو تھے، ایک مشاورت اور دوسرا جو سیدہ فاطمہ حق کے وراثت کا سوال کر رہی تھی. پہلی بات تو یہاں یہ سمجھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علیم خلیفتم بلا فصل، جنہوں نے اپنی اذان کے اندر ان لفظوں کا اضافہ کیا ہوا ہے اور صاف کہتے ہیں جی کہ علی کا پہلا نمبر ہے اور باقی تو نعوذ باللہ غاصب ہیں، حق کھایا انہوں نے. ان سے سوال ہے یہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ تو بالکل نہیں کہا کہ خلیفہ تو میں نے بننا تھا، اللہ کے رسول مجھے غدیر خم کے موقع پر بنا کے گئے تھے، آپ کیوں بن گئے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور انہیں غدیر خم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے واپس نکلے تھے اور 18 ذی الحج تھی اور آپ جہاں پہ قافلے الگ الگ ہو گئے سب علاقوں کے، غدیر خم ایک کنواں، ایک جگہ جہاں پہ آپ رکے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے اندر رنجش تھی، ان کے بارے میں بدگمانیاں تھیں، آپ نے اس کی صفائی پیش کی اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا، پیار کا، الفت کا اور جو رسول اللہ کا ان سے تعلق ہے اس کا آپ نے اعلان بھی فرمایا اور کہا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. تو بعض لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور ان کی خلافت کا اعلان تھا. تو جب جناب علی رضی اللہ عنہ صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے بالکل نہیں کہا، نہ پہلے نہ بعد میں، کہ جناب خلیفہ تم بلا فصل تو میں ہوں، رسول اللہ نے تو مجھے نامزد کیا تھا تو آپ کیسے بن گئے؟ اگر جناب صدیق یا جناب فاروق یا جناب عثمان تینوں رضی اللہ عنہم کی خلافت ناحق تھی تو میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر، نڈر، جری، دلیر کبھی بھی ناحق چیز کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتا. اگر وہ ناحق تھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا کے خلاف تھے تو علی جیسا بہادر ان کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ وہ ناحق تھے اور حق جو ہے وہ کسی اور کا تھا جو کھایا گیا، نہیں. اگر وہ ناحق ہوتے تو جناب علی رضی اللہ عنہ کیوں بیعت کرتے صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ کیوں بیعت کرتے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی؟ کیوں بیعت کرتے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی؟ تینوں صحابہ کی بیعت انہوں نے کی ہے. صرف بیعت نہیں کی، بیعت سے آگے بھی چلیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جناب علی رضی اللہ عنہ چیف جسٹس ہیں، مسلمانوں کی ریاست اور سلطنت کے قاضی القضاء ہیں اور خود کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے وزیر تھے. کوفہ میں جب موجود تھے، آپ کا اپنا جب دار الخلافہ جب آپ نے کوفے کو بنایا اور آپ کا اپنا دور خلافت تھا تو اس وقت کسی شرارتی کوفی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ کا دور اور پہلے خلفاء کا دور زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے خلفاء کے دور میں اتنی فتوحات اور آپ کے دور میں کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے جب ان کا دور تھا تو وہ خلیفہ تھے اور ہم ان کے وزیر تھے، ہمارا دور ہے ہم خلیفہ ہیں، تم ہمارے وزیر ہو. وہ کامیاب ہوئے، وہ خلفاء تھے، ہم وزراء تھے. ہم ناکام ہوئے، ہم خلیفہ ہیں، تم جیسے نکمے ہمارے وزیر ہیں. جناب علی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اور ہم جناب صدیق، فاروق اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ان خلفاء کے وزراء تھے، ان کے مشیر تھے، انہیں مشورہ دینے والے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، امور سلطنت میں ان کا ہاتھ بٹانے والے تھے. اگر وہ ان کی خلافت کو ناحق سمجھتے
غصب سمجھتے، قبضہ سمجھتے، علی کبھی نہ کہتے کہ میں ان کا وزیر ہوں، کبھی نہ اس دور میں فیصلے کرتے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن نہ حق کہنا، غصب کہنا، قبضہ کہنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ جو حقیقی معنوں میں جناب علی کو مانتا ہے اور انہیں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کا محبوب مانتا ہے، وہ کبھی بھی یہ دعوے نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کی خلافت کو جناب علی نے تسلیم کیا ہے اور اہم ذمہ داریوں پہ فائز رہے ہیں، وہ کبھی غاصب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ناحق چیز پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ غاصب یا ناحق ہوتے، میرا ایمان تو یہی کہتا ہے کہ علی کبھی بھی ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے۔ چلو مقابلے میں آنا بات کی بات ہے، کم از کم سائیڈ پہ ہو جاتے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، وہ بالکل ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ حق ان کا تھا لے وہ گئے، یہ بالکل غلط ہے، اور کسی موقع پہ بھی جناب علی نے کبھی یہ حوالہ نہیں دیا کہ وہ وقت یاد کرو، اتنے مسلمان مدینے والے گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ مجھے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، کوئی دعویٰ نہیں۔ محبت کے لیے رسول اللہ نے وہ کہا تھا، اور اس کا معنی بھی دوست ہے، محبوب ہے، خلیفہ معنی نہیں ہے۔ جناب علی بھی یہ سمجھتے، مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے، اس لیے تینوں خلفاء کی خلافت برحق ہے، اور چوتھے جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی برحق ہے، کسی کے اوپر سوال نہیں اٹھ سکتا، کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو تحفظات جناب علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیے، جس کی بنا پہ ان کی خلافت تاخیر کا شکار ہو گئی، لیٹ ہو گئی، وہ کیا تھے؟ میں نے ذکر کیا کہ بنیادی طور پہ وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک، وہ سمجھتے تھے کہ جناب صدیق کا جب انتخاب ہو رہا تھا اور آپ کی بیعت کی جا رہی تھی تو ہم سے مشورہ لیا جاتا، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دفنایا نہیں گیا تھا، آپ کا جسد اطہر 3 دن تک رہا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور آپ کا جنازہ بھی اس طرح نہیں پڑھایا گیا جس طرح عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ بھی کون جرأت کر سکتا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کی امامت کروائے؟ آپ کو غسل دیا گیا، کپڑے آپ کے نہیں اتارے گئے، اسی طرح آپ کے اوپر پانی بہایا گیا، چونکہ آپ کا اپنا فرمان تھا کہ انبیاء جہاں ان کی وفات ہوتی ہے انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین جس جگہ پہ ان کی تدفین کو پسند کرتا ہے وہیں پہ ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہوئی کہاں پہ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، ان کے حجرے میں۔ رسول اللہ کہاں تھے؟ خود سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، رسول اللہ علیہ السلام کا سر جو ہے وہ میرے سینے اور میری ہنسلی کی ہڈی کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھا، اس حال میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، اور آپ کی وفات کے بعد 3 دن کے بعد آپ کو دفنایا گیا۔ اس دوران سقیفہ بنی ساعدہ میں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی گئی، اور اس کے بعد پھر اگلے دن عام مسجد میں سب لوگوں سے جناب صدیق کی بیعت لی گئی۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ باہر کے فتنے تو منڈلا رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے اپنے دور میں، آپ کی اپنی آخری عمر میں مسیلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والا، وہ سر اٹھا چکا ہے، اسود انسی نکل چکا ہے، لشکر اسامہ آپ نے بھی روانہ کیا ہے، باہر کے فتنے ہر طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے پہ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ اختلاف پیدا ہونے سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیں، اپنے امیر کا انتخاب کر لیں، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور اختلاف کی ایک پہلی جھلک وہ رسول اللہ کی وفات پہ دیکھ چکے تھے، اور وہ اختلاف کیا تھا؟ آپ فوت ہوئے، لوگوں کے درمیان اختلاف ہے،
بعض لوگ مان ہی نہیں رہے کہ اللہ کے رسول فوت ہوئے، اس موقع پہ یہ اختلاف ہے۔ جناب عمر خود لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ کہتے تھے جس طرح جناب موسیٰ طور پہ گئے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی گئے ہیں، آ جائیں گے واپس۔ جناب صدیق فوراً اس موقع پہ موجود نہیں تھے، سنا نامی علاقے اور اپنی زمینوں میں وزٹ کے لیے گئے تھے، اطلاع ملی اور واپس آئے، اور جب حجرے میں تشریف لائے، رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے پہ چادر ہے، اس چادر کو ہٹایا، آپ کے ماتھے کا بوسہ دیا، اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ پہ کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ابھی آپ پہ موت آئی ہے اور اس کے بعد پھر آپ آئیں اور پھر آپ پہ موت آئے، ایسا نہیں ہوگا، جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا۔ پھر آپ جب باہر تشریف لائے، خطبہ پڑھا سب سے پہلے، اور پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران کی آیت، اور یہ اس تناظر میں اللہ نے نازل فرمائی جب مسلمان غزوہ احد میں موجود تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی۔ تو پہلے ہی بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا، 70 اپنے شہید ہو گئے تھے، ادھر سے رسول اللہ کی شہادت کی افواہ پھیلی اور پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے بعد میں یہ آیت اتاری، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے اللہ کے کئی رسول آئے اور گئے، افئن مات، بتاؤ اگر رسول اللہ فوت ہو گئے، او قتلا، یا شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد یا آپ کی شہادت کے بعد تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والے قدردانوں کو اللہ جزا دے گا۔ صدیق کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، رسول اللہ تو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جناب عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگے، کیونکہ اب سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جس چیز پہ پہلے یقین نہیں آ رہا تھا اب یقین کرنا پڑ رہا ہے، اور سب کی زبانوں پہ یہی آیت تلاوت ہے، اسی آیت کو پڑھا جا رہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اختلاف تو اس بات پہ ہو رہا تھا جسے سنبھالا ہے جناب صدیق نے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے ایسا نہ ہو جائے کہ اختلاف بڑھنے لگے، پھر وہی ہوا جب بات کی گئی اس موضوع پہ کہ مسلمانوں کے امیر کون ہوں، تو بعض لوگوں کی رائے تھی 2 امیر بنا لو، ایک انصار میں سے لے لو، ایک مہاجرین میں سے لے لو۔ اختلاف ہونے لگا، جناب صدیق نے 2 لوگوں کے ہاتھ کھڑے کیے، ایک جناب عمر کا، دوسرا ابو عبیدہ ابن جراح کا، کہا ان دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میرے ہاتھ کو اٹھایا، صدیق کے ہاتھ کو پکڑا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بتایا لوگوں کو کہ رسول اللہ نے جسے مصلح امامت دیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے جسے اپنا نائب اپنی زندگی میں مقرر کیا ہے، آپ کے جانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ وہی ہے۔ خود بیعت کی اور لوگوں نے بیعت کی، جو مشورہ سب لوگوں سے نہیں ہو سکا، اور جلدی سے خلیفہ کو تعینات کیا گیا، خلیفہ کا انتخاب کیا گیا اور بیعت کی گئی۔ اس کی وجہ اس وقت کے حالات تھے کہ کہیں اختلاف نہ پڑے، باہر کا دشمن پہلے تیار ہے،
کہیں اندر اختلاف نہ ہو جائے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا تحفظ ضرور تھا، لیکن جناب صدیق نے اسے کلیئر کیا، جناب علی نے بیعت کی۔ اب جس بات پہ جناب علی کو اعتراض نہیں، آج کے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اعتراض ہے۔ اور دوسری بات جسے جناب علی پیش کر رہے تھے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کے میراث میں سے سوال تھا جناب صدیق سے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جو میراث ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وراثت کا مال ہے، وہ ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اشیاء اور چیزیں عطا کی ہیں، مال کی، ترکے کی، بطور زندگی کے اندر بطور وراثت، یا جو مال انسان کو ملتا ہے، وہ کیا ہیں؟ 3 طرح کی چیزیں جو آپ کو ملی ہیں۔ سب سے پہلے بنو نذیر، مدینے سے بالکل قریب 2 میل کے فاصلے پہ ایک علاقہ بنو نذیر، اس کا مال، اس کی زمینیں۔ اور دوسرے نمبر پہ خیبر، اور تیسرے نمبر پہ فدق۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کی زندگی سے پہلے تجارت کرتے تھے خود۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس وقت آپ نے تجارت تو چھوڑ دی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کا روزگار ہے وہ اللہ نے کس چیز کے ساتھ جوڑا؟ بنیادی طور پہ 2 چیزوں کے ساتھ، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال، اور دوسرا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد اور آپ کے مدینے ہجرت کے بعد بڑے مشکل حالات رسول اللہ نے دیکھے، انتہائی مشکلات کا سامنا آپ کے گھر والوں کو بھی رہا، آپ کو خود بھی رہا، دیگر مسلمانوں کو بھی رہا۔ لیکن جب بدر کی جنگ ہوئی، اس کے بعد مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کو بنو نذیر کہتے ہیں۔ 3 قبیلے تھے جو مدینے کے آس پاس تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینے آئے ہیں، مدینے والوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، آس پاس جو یہودی آباد ہیں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہو گیا کہ جناب ہم کٹھے مل کے رہیں گے، اگر دشمن ہم پہ حملہ کرے گا ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، حملہ تم پہ ہوگا ہم اسے اپنے اوپر سمجھیں گے، حملہ ہم پہ ہوگا تم اسے اپنے اوپر سمجھو گے۔ معاہدہ تو یہ تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ بدر کی جنگ کے بعد قریش مکہ نے دھمکی آمیز خط لکھے بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کو، اور کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ملو، ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب ان کا پلان تھا کہ ہم نے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے چلنا ہے قریش مکہ کے ساتھ۔ اس کے لیے 2 طرح کے کام انہوں نے کیے۔ نمبر 1، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیت کا کوئی مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کے لیے ان کے قبیلے میں گئے۔ جب گئے تو آپ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ اس سے اچھا کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا، تو کوئی بندہ ایسا کرے کہ چھت پہ چڑھے اور کوئی چیز اوپر سے جا کے گرائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے سازش کر رہے ہیں کہ گراؤ اور ان کو یہیں پہ قتل کر دو، شہید کر دو۔ اب کوئی بندہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور وہ یہ کام کرنے لگا تھا کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور واپس آ گئے۔ دوسرا قصہ یہ ہوا کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی 30 بندے ہمارے علماء آپ کی بات سنیں گے، اور اگر ان کو آپ نے اپنا مسئلہ سمجھا دیا، اپنی دعوت سمجھا دی، تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ بصورت دیگر وہ رسول اللہ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ معاہدہ بحال اور برقرار رکھنے کی بجائے آپ کے مقابلے میں آنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تیاری کی، ان کے اوپر جا کے چڑھائی کی۔ نتیجہ یہ ہوا، مختصراً عرض کر رہا ہوں، نتیجہ یہ ہوا یہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے اندر بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر یہ قلعوں سے نیچے اتر آئے
اور یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورہ حشر 28واں پارہ اللہ نے ڈیٹیل یہاں پہ بیان فرمائی ہے، بغیر لڑائی کے دشمن یہاں سے بھاگ گیا۔ اور اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جو مال دشمن کا تمہیں بغیر لڑائی کے مل جائے اسے مال فے کہتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا اللہ، رسول اور رسول اللہ کے رشتہ دار اور مہاجرین اور فقراء کے لیے ہوتا ہے، مساکین کے لیے ہوتا ہے، کسی کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ پہلا مال تھا۔ بنو نذیر کے علاقے بھی تھے، وہاں کے درخت بھی تھے، باغات بھی تھے، کھجوریں بھی تھی، جو پورے کا پورا اللہ کے رسول کو ملا، اور آپ نے اس میں سے مہاجرین کو دیا، انصار کو دیا، مساکین کو دیا، امیروں کو نہیں دیا گیا، اور بقیہ رسول اللہ نے اپنے لیے رکھا، اور آپ کی سرپرستی میں وہ تھا، اور آپ کے گھر میں بھی اس کی پیداوار کا حصہ جاتا تھا۔ دوسرا، 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی جنگ۔ خیبر یہ آخری قبیلہ یہودیوں کا جو مدینے کے شمال میں آباد تھا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کے کئی قلعے تھے، جنگ کے بعد مسلمان جیتے، اور جب جنگ کے بعد جیتے تو آپ کو پتہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملتا ہے، بقیہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپ کے محکوم تو بن گئے، ہم جائیں گے نہیں یہاں سے، ہم یہاں زمینوں سے جو کمائیں گے آدھا ہمارا آدھا آپ کا۔ تو یہ دوسرا حصہ تھا جو رسول اللہ کو یہاں سے ملتا تھا۔ اور تیسرا، جب آپ خیبر گئے تھے اور وہاں سے واپس نکل رہے تھے تو خیبر کے قریب ہی ایک بستی ہے جس کو فدق کہا جاتا ہے۔ یہ پوری بستی ہے، چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، اس کی بڑی زمینیں ہیں، باغات ہیں۔ آپ نے اپنے ایک صحابی محیصہ ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہوگی۔ یہ گئے، انہوں نے بغیر لڑائی کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم لڑنا نہیں چاہتے، جو ہے ہم سے لے لیں، اور ہم ہمارے ساتھ بھی وہی کر لیں جو آپ نے اہل خیبر کے ساتھ کیا ہے، ہم خود کاشتکاری کریں گے، جو نکلے گا آدھا آپ کو دیں گے، آدھا خود رکھیں گے۔ تو یہ بھی چونکہ مال فے تھا اس لیے سارے کا سارا رسول اللہ کو مل گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تینوں علاقوں اور تینوں جگہوں کی جو پیداوار ہے وہ اللہ کے رسول الاسلام کو مل رہی ہے۔ فدق کی، خیبر کے خمس کی اور بنو نذیر کی، یہ تینوں کی پیداوار رسول اللہ کو آ رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب دونوں جناب صدیق کے پاس آتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں جی کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی کچھ جاگیریں، تینوں کا انہوں نے نام لیا کہ کچھ علاقے جو مدینے کے ہیں یعنی بنو نذیر والے، کچھ مال خیبر کا، اور کچھ زمینیں فدق والی، ان سب میں جو ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمارا حصہ بنتا ہے، وہ ہمیں دیا جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس مال اور ان زمینوں کی پیداوار ہے اس میں سے رسول اللہ کی زندگی میں بھی اور اب بھی اسی طرح وہ رسول اللہ کے گھرانے کو اور آپ کی ازواج کو، آپ کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ملے گا، جیسے رسول اللہ کے دور میں تھا ویسے ہی چلتا رہے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان زمینوں کو تقسیم کر دیا جائے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم یعنی انبیاء کی جماعت، ہمارا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، لا نورث درہما ولا دینارا، ہم اپنی وراثت میں درہم دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، اور اگر کوئی مال، جاگیر، درہم، دینار یا اس طرح کی چیزیں جو کسی کو دی نہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ فہو صدقہ، وہ صدقہ کہلاتی ہیں۔ ہاں اس کی پیداوار سے تو لیا جاتا ہے، جیسے حیثیت وقف کی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماعی مال بیت المال میں وقف کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں، پیداوار سے تو ملتا ہے لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کے اس فرمان کی وجہ سے میں آپ کی وراثت کو تقسیم نہیں کروں گا۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور انہوں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ناراض بھی ہوئیں، اور اس کے 6 ماہ کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر اہل بیت کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ کا مال وراثت تقسیم نہیں کر رہے تھے، ان کو دے نہیں رہے تھے، تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کا مال وراثت تقسیم ہونا تھا تو جہاں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو ملنا تھا وہی وہ مال آپ کی ازواج کو بھی ملنا تھا، اور آپ کی ازواج میں سیدہ عائشہ بھی شامل ہیں۔ اگر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ انہیں کوئی مسئلہ تھا تو کیا یہ مال بطور وراثت انہوں نے رسول اللہ کی ازواج میں یا اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو دیا ہے، کسی اور کو دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ بات ان کی صحیح تھی یا غلط تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ جو ان کا ریلیشن تھا، تعلق تھا، وہ میں نے بتا دیا کہ وہ قسم اٹھا کے جناب علی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف میرا گھرانہ ہو، دوسری طرف رسول اللہ کا گھرانہ ہو، جو احترام میرے نزدیک رسول اللہ کے گھرانے کا ہے وہ میرے اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کا بھی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اہل بیت کے ساتھ تعلق کی کہ جناب جعفر کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ شہادت ہو جاتی ہے غزوہ موتا میں، بیوہ ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، نام کیا ہے؟ اسماء بنت امیس۔ جعفر کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کون ہیں؟ جناب صدیق۔ اور اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا آپ کو، جس بیٹے کا نام جناب صدیق نے محمد رکھا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، اگر یہ کوئی دشمنی تھی یا کوئی ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنے والی بات تھی تو جب جناب صدیق کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی یہ جو فدق کا مسئلہ، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ، یہ سب کب پیش آ رہا ہے؟ جناب صدیق کے دور خلافت میں۔ اور جب جناب صدیق کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیوی سیدہ اسماء جو پہلے سیدنا جعفر کی بیوی تھی، صدیق کی وفات کے بعد آپ کی بیوی سیدہ اسماء جو بیوہ ہو گئی ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ ان کے ساتھ نکاح کرنے والی شخصیت کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ جہاں پہ بیواؤں کے ساتھ نکاح کیے جائیں، جہاں پہ بیواؤں کا سہارا بنا جائے، وہاں دشمنیاں نہیں ہوتی۔ اور جو صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے محمد، یہ چھوٹا تھا، 3-4 سال اس کی عمر تھی، ماں کے پاس تھا، اس کی پرورش کرنے والے، کفالت کرنے والے کون ہیں؟ جناب علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب صدیق اور جناب علی، اہل بیت اور جناب صدیق کوئی تضادات نہیں ہیں، اختلاف رائے ہے لیکن دشمنی نہیں ہے۔ اختلاف رائے تو جناب علی اور جناب فاطمہ کا بھی آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ، ان کے درمیان بھی اختلاف رائے آپ کو مل جائے گا۔ اگر اختلاف رائے سے ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب کو انسان بنایا ہے، اختلاف رائے کا ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ میراث رسول کے مسئلے میں جناب صدیق کا سیدہ فاطمہ سے اختلاف رائے ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ کے علم میں وہ روایت نہ ہو جو جناب صدیق نے سنائی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ضروری نہیں دین کا ہر مسئلہ ہر صحابی کے علم میں ہو۔ لوگوں کا مزاج تو عجیب ہے نا، اپنی مرضی کے صحابہ لینے ہیں، اور اہل بیت کا نعرہ لگانا ہے، اہل بیت بھی سارے نہیں لینے، اپنی مرضی کے اہل بیت، صرف 5 تن۔ 5 تن کیوں جی؟ سارے اہل بیت لو نا، رسول اللہ کی ازواج بھی لاؤ اس میں، جس کو آپ نے اہل بیت کہا ہے اور جس کو قرآن نے سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ کی ازواج کو کہا ہے، ان کو بھی لاؤ۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اختلاف رائے تو ہے اور آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، اور سب سے فیصلہ کن جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے غلط تھی، وہ جناب علی کو، سیدنا عباس کو، سیدہ فاطمہ کو، ان کی اولاد کو ان کے حق سے اگر محروم کر رہے تھے، وہ غلط سائٹ پہ تھے، تو آپ کی وفات کے بعد امیر المومنین جناب عمر آئے، اس فیصلے کو نہیں بدلا۔ ہاں، جو مدینے کی زمینیں تھیں اس کا انتظام جناب عباس اور علی کو دیا، انتظام، بس تقسیم نہیں کی۔ اور سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے، اگر فدق، بنو نذیر کے علاقے اور خیبر کا خمس، یہ سارے کا سارا آل رسول میں تقسیم ہونا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ 4 سال سے زیادہ، 5 سال کے قریب مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں۔ اگر صدیق کی رائے غلط تھی، جناب فاروق کا موقف غلط تھا، جناب عثمان کی رائے غلط تھی، رسول اللہ کی جو زمینیں آپ چھوڑ کے گئے، اگر یہ بطور وراثت آپ کی آل میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے خاندان میں تقسیم ہونا چاہیے تھی، 4 سال سے زیادہ عرصہ جناب علی خلیفہ رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے کہیں دکھائیں کہ انہوں نے اس مال کو تقسیم کیا ہو۔ مان لیا صدیق سے غلطی ہو گئی، جناب فاروق سے غلطی ہو گئی، جناب عثمان نے تقسیم، ان سے غلطی ہو گئی، علی خلیفہ رہے ہیں نا۔ اگر ان کی رائے غلط تھی، جناب علی اس مال کو تقسیم کرتے، خلیفہ تھے، جو حق تھا، جس کا بنتا تھا اسے دے دیتے۔ خود رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اپنا حصہ بھی نکالتے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دیگر چچا، عباس کے بیٹے عبداللہ بھی موجود ہیں، دیگر آل جعفر، آل عقیل موجود ہیں، ان کا حصہ بھی نکالتے۔ رسول اللہ کے نواسے حسن، حسین، نواسیاں ام کلثوم اور زینب موجود ہیں، حیات ہیں، سب کے حصے نکالتے، ان کو دے دیتے اور بتاتے پہلے لوگوں نے فیصلے غلط کیے، صدیق نے حق غصب کیا، یہ دیکھو میں نکال کے تمہیں لا کے دے رہا ہوں۔ جناب علی نے بھی یہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو فیصلہ صدیق نے کیا ہے وہی حق ہے، جس کو برقرار جناب فاروق نے رکھا ہے وہی حق ہے، جس پہ قائم جناب عثمان رہے ہیں وہی حق ہے۔ اگر وہ ناحق ہوتا، اگر وہ غلط ہوتا، جناب علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے فیصلہ یہ چینج کرواتے۔ آج جو لکھ دیتے ہیں نا محرومہ فدق، اشارے کنائے میں بات کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہو کہ آل رسول کو حق سے محروم رکھا گیا اور رکھا صدیق نے، تو پھر صدیق کا صرف نام نہیں آئے گا، جناب علی کا بھی نام آئے گا۔ صدیق کا دور خلافت تو 2.25 سال پہ مشتمل ہے، جناب علی کا دور خلافت 4 سال سے زیادہ پہ مشتمل ہے۔ اور یہی بس نہیں، جناب علی کے بعد آپ کے بیٹے جناب حسن خلیفہ بنے، 6 ماہ کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کی بیعت کی گئی۔ اگر فدق کی زمینیں، خیبر کا خمس، بنو نذیر کے علاقے رسول اللہ کی آل میں، اولاد میں تقسیم ہونے چاہیے تھے، تو جناب حسن یہ کام کرتے۔ نہ حسن نے کیا، نہ علی نے کیا، نہ جناب عثمان نے کیا، نہ جناب عمر نے کیا، نہ جناب صدیق نے کیا۔ ساری پوری چین ہے یہ اسی ایک بات پہ کھڑی ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی، اور جو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ رسول اللہ کے فرمان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ جو آپ کے لعاب کو زمین پہ گرنے کی بجائے جسموں پہ مل لیتے ہیں، وہ پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے زبان سے نکلنے والی ایک بات، ایک جملہ، ایک لفظ آنکھ جھپکنے سے پہلے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ کی عظمت کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، جو اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، جسموں پہ زخموں کے زخم کھا کے رسول اللہ کے قدموں میں اپنی جانوں کے نذرانے اور قربانیاں دے رہے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کیسے کر سکتے تھے؟ رہا مسئلہ کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی، انہوں نے اس مسئلے کو اچھا نہ سمجھا، تو میں نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ بات ہو، غصہ آنا یا ناراض ہونا یہ انسان کی نیچر ہے، یہ فطری اس کے اندر رکھی گئی عادات ہیں۔ کئی صحابہ، بڑی بڑی حدیثیں
ان کے علم میں نہیں تھیں، ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، پھر ان کے علم میں آئی، اس سے پہلے وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب صدیق کی خلافت برحق ہے، اور جناب علی کو جو تحفظات ہیں جو انہوں نے دو پیش کیے جناب صدیق کے سامنے، ان دونوں کا آپ نے بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا اور ان کو مطمئن بھی کیا، اور جناب علی ساری زندگی مطمئن رہے، صدیق پہ مطمئن، فاروق پہ مطمئن، جناب عثمان پہ مطمئن، اور سب کے وزیر ہیں، سب کے مشیر ہیں، سب کے ساتھی ہیں، سب کے ساتھ مل کے تعاون کرنے والے، ہاتھ بٹانے والے، وہ تو ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج کے لوگ اختلاف ڈالتے، تفرقہ ڈالتے، دراڑیں ڈالتے، غلط فہمیاں پھیلاتے آپ کو نظر آئیں گے۔ کسی کی سازش اور پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئے، کسی کی ایک غلطی اٹھا کے اس کو بنیاد بنا کے تبرہ کرنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتے۔ وہ انسان تھے، غلطی کا ہونا اور غلط فہمی کا ہونا ممکن ہے، لیکن ان کے درمیان تفرقہ، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں نہیں تھیں، ورنہ ایک دوسرے کی بیواؤں کے ساتھ وہ کبھی نکاح نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں دوسروں سے نہ کرتے۔ کوئی ایک کا داماد ہے اور کوئی دوسرے کا سسر ہے، اس طرح آپس میں رشتہ داریاں بنانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھیں، وہیں تک رکھیں جہاں پہ وہ ہے۔ کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے اس کے اوپر اپنا تبصرہ پیش کر کے ان کے درمیان تفرقے کی فضا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ سب تن پاک ہیں، رسول اللہ کا ہر صحابی، اہل بیت کا ہر فرد اس پہ سلام ہے اور اس کے لیے دعا ہے، اس سے محبت ہے، اور ہر ایک کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، کسی کے لیے نفرت نہیں۔ آپسی جو ان کے معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، حل کچھ کیے جو نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین جانے، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی تیسرا بندہ جج بن کے ان کے اوپر فیصلے سنائے، دین اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔